شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر سر میں درد اٹھے تو گندم کا دانہ چبایا کرو، بازو میں درد ہو تو گنے کا رس پیا کرو۔ اگر کان سے کم سنائی دیتا ہو اگر کان سے کم سنائی دیتا ہو تو دائیں طرف ہو کر سویا کرو۔ بلڈ پریشر لو ہو تو الٹا لیٹا کرو۔ اگر نیند نہیں آ رہی ہو تو ملٹھی چبانا شروع کر دو۔ اگر نیند زیادہ آتی ہو تو گڑ والی چائے بنا کر پی لو۔ دیر تک کام کرنا ہے تو پہلے جامن کھا لیا کرو۔ ناخن کاٹ کر زمین میں دفن کرنے سے عمر بڑھتی ہے۔ پیاز کے چھلکوں کو صحن میں لٹکانے سے مچھر نہیں آتے۔ انڈے کے چھلکوں کو کمرے میں رکھنے سے چھپکلیاں نہیں آتی۔ لونگ کا پانی گھر میں چھڑکنے سے لال بیگ نہیں آتے۔ بائیں جانب منہ کر کے سونے سے عمر کم ہوتی ہے۔ مٹی میں کھیلنے سے سانس کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ ریت پر کھیلنے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ نیم کے درخت کے نیچے بیٹھنے سے جلد نرم رہتی ہے۔ اگر وزن کم کرنا ہے تو ناف میں لیموں کے قطرے ڈالا کرو۔ ناشپتی کے بیج چبانے سے دانت کے کیڑا مر جاتا ہے۔ جنہیں سوتے وقت خراٹے آتے ہوں وہ سستی اور کاہلی کا شکار ہوتے ہیں۔ لسی میں گاجر ڈبو کر کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ دہی میں سیب ڈال کر کھاؤ، ڈپریشن نہیں ہوگا۔ سفید زیرہ چبانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ برف کا ٹکڑا چبانے سے نکسیر رک جاتی ہے۔ رات کو سر پر سنبل کا پتا باندھ کر سونے سے گنجپن ختم ہو جاتا ہے۔ اگر پیٹ بھینس کی طرح پھول گیا ہے تو ککر کے پھول چبایا کرو۔ سونے سے پہلے اگر بادام کھا لو تو کبھی عقل کمزور نہ ہوگی۔ سونے سے پہلے آڑو کھاؤ، نظر تیز ہوگی۔ اگر گھر میں رزق بڑھانا ہے تو یہ کام لازمی کرو۔ روٹی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو۔ پخانہ کرنے کے بعد کلمہ پڑھ کر ہاتھ دھویا کرو۔ رات کو تمام برتنوں کو الٹا کر کے رکھا کرو۔ لوگوں سے سختی سے پیش مت آیا کرو۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے بیدار ہو جایا کرو۔ صبح کی نماز کے بعد سونے سے پرہیز کیا کرو۔ مکھی پانی پی رہی ہو تو اڑانے سے پرہیز کیا کرو۔ اذان سنتے ہی خاموشی اختیار کر لو اور یہ سب کام بند کر دو۔ نماز پڑھنے کے بعد استغفار پڑھنا لازمی ہے۔ ہفتے میں ایک بار بکری کا دودھ لازمی استعمال کیا کرو، زندگی بھر نظر کمزور نہیں ہوگی۔ اونٹ کی چربی کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بھنڈی کھانے سے عورت کی جلد تازہ رہتی ہے۔ کریلے کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھیرا پانی میں ڈبو کر کھانے سے جوانی دیر تک رہتی ہے۔ دہی میں بادام ڈال کر کھاؤ، چہرہ 16 سال جیسا ہو جائے گا۔ جو عورتیں رات کو کنگھا کرتی ہیں ان کی عقل کمزور ہوتی ہے۔ اگر سر میں خارش ہو تو سمجھ جاؤ کہ دماغ تیز ہو رہا ہے۔ اگر انگوٹھے پر خارش ہو تو سمجھ جاؤ قد بڑھ رہا ہے۔ آنکھوں میں جلن ہو تو بینائی کمزور ہوتی ہے۔ آواز موٹی ہو جائے تو گلے کے کینسر ہونے کی علامت ہے۔ ناک کے اندر بال نکل آئیں تو تم پر بڑھاپا آ رہا ہے۔ بائیں پاؤں پر سوجن آتی ہو تو تمہارا دل کمزور ہے۔ مونچھوں کے بال سفید ہوں تو شوگر ہونے کی علامت ہے۔ طلب سے زیادہ کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ اگر گھٹنوں میں درد ہو تو کپڑوں والا نیل گھٹنوں پر لگاؤ، درد رک جائے گا۔ پانی میں جامن ڈبو کر کھاؤ، طاقت آئے گی۔ بلغم منہ سے نکلنا بیماری سے نجات کی علامت ہے۔ اگر کالی بلی نظر آئے تو آفت آنے کی نشانی ہے۔ خام میں پانی نظر آئے تو صحت اچھی ہوتی ہے۔ شام کو دہی کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ شام کو گرم پانی پینے سے کبھی گلے میں خارش نہیں ہوتی۔
شام کے وقت کھانا کم کھایا کرو، زندگی بھر موٹاپا نہیں آئے گا۔ شام کی روٹی میں پانی کم پیا کرو، گردے صاف رہیں گے۔ شام کے وقت ناریل کا استعمال جلد کو ملائم رکھتا ہے۔ شام کے وقت کچی گوبھی کھانے سے دانت میں درد شروع ہوتا ہے۔ شام کو مچھلی کھایا کرو، جوان رہو گے۔ شام کو لہسن چباؤ، جسمانی درد سے نجات ملے گی۔ شام کے وقت پیدل چلنے سے جسم کو نقصان ہوتا ہے۔ روزانہ کھانے کے بعد شہد چاٹنے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ میں کمرے کے چھوٹے سے روشن دان سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کمرے سے نکلوں اور اس منظر کا حصہ بن جاؤں۔ یہ رنگ، یہ خوشبو، یہ آوازیں، یہ سب میرے دل کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ بچپن سے میری سب دیکھتی آئی تھی، سنتی آئی تھی، لیکن کبھی اس منظر کا حصہ نہیں بن سکی تھی۔ شاید میری قسمت اسی کمرے تک محدود ہو کر رہ چکی تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے ارد گرد یہی سب کچھ دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں اس سب سے بہت دور تھی۔ اس کی وجہ ریشما بائی تھی۔ ریشما بائی اس کوٹھے کی بڑی طوائف تھی۔ اس کے حکم سے یہاں سب سانس لیتے تھے اور وہی طے کرتی تھی کہ کب کون سی لڑکی رقص کرے گی تو کون سی مردوں کا دل لبھائے گی۔ میں جب بھی یہاں موجود لڑکیوں کو رقص کرتے دیکھتی تو مجھے لگتا کہ میں ان چیزوں کا اچھا کر سکتی ہوں۔ میں بے خوبصورتی ان سب سے کہیں زیادہ تھی۔ میرے اندر وہ ادائیں تھی جو یہاں کی کسی لڑکی میں نہ تھی۔ لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی کہ ریشما بائی نے مجھے دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھا تھا۔ یہاں پر آنے والا ہر گاہک میری موجودگی سے بے خبر تھا۔ کافی دیر سے میں رقص کا یہ منظر دیکھ رہی تھی، اور جب میری برداشت سے باہر ہوا تو میں خود ہی اپنے کمرے میں جھومنے لگی۔ میرے پاؤں اتنی تیزی سے تھرک رہے تھے جیسے میں نے باقاعدہ سے رقص سیکھا ہو، جبکہ میں نے بالکل بھی رقص نہیں سیکھا تھا۔ اس کوٹھے کی ساری لڑکیوں کو رقص سکھانے کے لیے ماسٹر صاحب تشریف لائے تھے، لیکن ریشما بائی تو مجھے ان کے پاس بھی جانے نہیں دیتی۔ جب میں ناچتے ناچتے تھک گئی تو گر پڑی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میں اس تنہائی بھری زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ اب تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں خود ہی لوگوں کے درمیان جاؤں اور بتاؤں کہ میں بھی ہوں، لیکن مجھے اس بات کی ہرگز بھی اجازت نہ تھی۔ میرے کمرے کا دروازہ باہر سے بند ہوتا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ریشما بائی اندر چلی آئی۔ آتے ہی اس نے میرے ماتھے کو چوم لیا اور کہنے لگی، گڑیا، آج تو بتا دو آخر کتنا انتظار کرواؤ گی؟ میں نے نفرت سے اسے دیکھا اور کہا، مجھے نہیں پتا تم کیا چاہتی ہو۔ تمہیں کیا جاننا ہے مجھے نہیں معلوم، میرے پاس تمہیں بتانے کو کچھ نہیں۔ میری ساری زندگی تمہارے سامنے گزری ہے، پتہ نہیں کیوں پھر تم اپنے سوالوں سے مجھے پریشان کرتی ہو۔ مجھے باہر جانا ہے، لوگوں سے ملنا ہے، کب تک میں اس طرح کی زندگی گزاروں گی؟ ریشما بائی نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور اپنی گود میں رکھ کر میرے پاؤں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ مجھے پیار سے پچکارتے ہوئے کہنے لگی، میں تیری بہت خدمت کروں گی، ساری زندگی تیری غلام بن کر رہوں گی۔ بس تجھ سے ایک بات تو پوچھ رہی ہوں، کیوں نہیں بتاتی؟ دیکھ میرے بعد تو اس کوٹھے کی مالکن تک بن سکتی ہے۔ میں تو تیرے پاؤں دھو کر پینے کو بھی تیار ہوں، مگر تجھے خود اپنے آپ پر رحم نہیں آتا تو میں کیا تجھ پر رحم کھاؤں؟ میں نے غصے سے اپنے پاؤں ریشما بائی کے ہاتھوں سے آزاد کروائے اور کہا کہ نہیں معلوم مجھے کچھ بھی کتنی بار یہی بات دہراؤں، تم بہری ہو یا پاگل ہو، سمجھ میں نہیں آتا تمہیں؟ میری بات سن کر ریشما بائی نے ایک عجیب سی نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی، تو بھی اپنی ماں کی طرح ضدی ہے، تیری ماں بھی یہ راز اپنے سینے میں لیے چلی گئی اور تم بھی نہیں بتانا چاہتی۔ میں جانتی ہوں تجھے سب معلوم ہے، تیری ماں جاتے جاتے تجھے ہر راز دے کر گئی ہے، اس لیے زیادہ بھولی بننے کی ضرورت نہیں۔ ریشما بائی نے نفرت سے میرے چہرے پر تھوکا اور کمرے سے نکل گئے۔ میں جانتی تھی اب وہ تو 2 راتوں سے پہلے نہیں آئے گی، اور آئے گی تو پھر یہی سوال پوچھے گی۔ میں 10 سال کی تھی جب میری ماں اس کوٹھے پر ناچتی ناچتی ایڈز جیسی بیماری کا شکار ہو کر مر گئی، لیکن وہ مجھے کچھ بھی نہیں بتا کر گئی تھی، نہ کوئی راز، نہ کوئی بات۔ میں تو اس سے آخری وقت میں بات تک نہیں کر سکی تھی، مگر پتہ نہیں ریشما بائی کو کس نے کہہ دیا تھا کہ میرے پاس کوئی راز ہے۔ وہ کس راز کے بارے میں پوچھتی تھی مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا۔ میں تنگ آ چکی تھی۔ وہ کبھی پیار سے بات کرتی تو کبھی نفرت سے تھوک دیتی، کبھی مار پیٹ پر اتر آتی تو کبھی میرے لاڈ اٹھانے لگتی۔ بس اسے کسی بھی قیمت پر وہ راز چاہیے تھا۔ ریشما بائی چلی گئی تھی اور میں ایک دفعہ پھر اسی تاریک کمرے میں رہ گئی جہاں میری ماں نے سسک سسک کر دم توڑا تھا۔ میرا باپ کون تھا مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن میری ماں بہت اچھی عورت تھی۔
اسے حالات نے یہاں پہنچایا تھا اور حالات سے لڑتے لڑتے وہ قبر میں چلی گئی۔ جاتے جاتے وہ مجھے کہہ کر گئی کہ جو گناہوں بھری زندگی میں نے گزاری ہے، میں چاہتی ہوں کبھی اس کا سایہ بھی تجھ پر نہ پڑے۔ جب تک میری ماں زندہ تھی اس نے سب سے لڑ بھیڑ کر مجھے اس کوٹھے کی رنگینیوں سے بچا کر رکھا تھا۔ اس وقت ریشما بائی ہر وقت اماں کو ڈراتی اور مجھے یہاں سے لے جانے کی کوشش کرتی۔ وہ اماں سے یہی کہتی کہ تیری بیٹی سونے کی چڑیا ہے اور یہ چڑیا مجھے لاکھوں روپے کی قیمت دلوائے گی۔ اماں ہر بار سامنے آ جاتی اور ریشما بائی سے کہتی کہ اگر میری بیٹی کو ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ جس دن اماں کا انتقال ہوا مجھے لگا میرے سر سے کسی نے چھت چھین لی۔ مجھے خوف آنے لگا کہ اب ریشما بائی میرے ساتھ کیا کرے گی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میرے پاس آئے گی، مجھے ہاتھ پکڑتے ہوئے کھینچ کر لے جائے گی اور کسی گاہک کے آگے پھینک دے گی۔ لیکن حیرت تو مجھے اس وقت ہوئی جب ریشما بائی نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اماں کے مرنے کے بعد ایسا کیا ہوا تھا کہ ریشما بائی نے ایک دفعہ بھی مجھے اس کمرے سے نہیں نکالا تھا۔ وہ تو کسی راز کی کھوج میں پڑ چکی تھی، وہ راز جو میری ماں کو معلوم تھا، اور ریشما بائی کو لگتا تھا کہ اب وہ راز مجھے معلوم ہے۔ میری ماں کو مرے اب 7 سال ہونے والے تھے۔ میں 17 سال کی ہو رہی تھی اور اب تک اسی ایک کمرے میں تھی۔ گزرے 7 سالوں میں کچھ بھی نہیں بدلا تھا، نہ میری تنہائی اور نہ ریشما بائی کے سوالات۔ کئی دفعہ میں نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کوٹھے کی اونچی دیواروں کو پھلانگنا ہم جیسی معصوم لڑکیوں کے بس کی بات نہ تھی۔ یہاں ہر طرف ریشم بائی کے آدمی لگے ہوئے تھے جو ہم لڑکیوں پر کڑی نظر رکھتے، اور پھر ریشم بائی کو پتہ چلا کہ میں یہاں سے بھاگنا چاہتی ہوں تو اس نے تو مزید مجھ پر کڑی پہرے داری بٹھا دی۔ اس دن کے بعد سے تو میرا سانس لینا بھی مشکل ہو چکا تھا۔ 2 دن اور گزرے اور پھر ریشما بائی میرے کمرے میں آئی، میرے پیروں کو خود پانی سے دھلانے لگی اور پھر مجھے پازیب پہناتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو یہ تمہارے پیروں پر کتنی جچتی ہے، سوچو اگر میں گھنگرو باندھ کر تمہیں رقص کرنے دوں تو کیسی محفل بندے گی، یہاں آنے والا ہر گاہک تمہارا دیوانہ ہو جائے۔ کیا تم نہیں چاہتی ہو کہ تمہاری بھاری قیمت لگے؟ اس کوٹھے میں تمہاری خاص حیثیت ہے، میرے بعد تم مالکن بنو۔ میں اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی اب اس کی اگلی بات کیا ہوگی، اور وہی ہوا۔ ریشما بائی نے پھر وہی بات دہرائی اور کہنے لگی، بس ایک بار بتا دو تمہاری ماں نے مرنے سے پہلے تمہیں کیا بتایا تھا؟ اب کی بار تو میں نے ریشما بائی کے منہ پر تھوک دیا اور کہا، نہیں معلوم مجھے کچھ بھی، اور اگر پتا ہوتا تو بھی میں تمہیں کچھ نہیں بتاتی۔ پتہ نہیں کیوں میں غصے میں ایسا کہہ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بھی بفر گئی۔ اس نے میرے منہ پر 2 تھپڑ مارے، میرا سر جا کر ٹیبل کے کنارے سے جا کر ٹکرا گیا۔ اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھی، اس کا بس چلتا تو وہ میری جان لے لیتی، لیکن شاید وہ راز اتنا قیمتی تھا، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ میری جان نہیں لے سکتی تھی۔ ریشما بائی مجھے باندھ کر گئی تو میں بستر پر لیٹ گئی۔ میرے سر سے خون بہہ رہا تھا لیکن تکلیف کا احساس بالکل بھی نہ تھا۔ شاید میں اس تکلیف کی عادی ہو چکی تھی۔ اپنی ماں کے تکیے پر آنسو بہاتے میں سوچنے لگی کہ یہ کس راز کی بات ہے۔ ایسا کیا پتا تھا میری ماں کو جو ریشما بائی کے لیے جاننا اس قدر ضروری ہے کہ میں نے اس کے منہ پر تھوک دیا؟ پھر بھی اس نے میرا گلا نہیں دبایا۔ یہی سوچتے سوچتے میرے سر میں شدید ٹیسیں اٹھنے لگی۔ اکثر ہی میرے سر میں درد ہوتا تھا لیکن یہ ٹیسیں تو آج بڑھتی جا رہی تھی۔ شاید یہ اس چوٹ کا اثر تھا جو ٹیبل سے ٹکرانے پر میرے سر پر لگی تھی۔ میری نظر میرے ہاتھوں پر پڑی تو وہ سرخ ہو رہے تھے، شاید درد کی شدت سے میں نے مٹھیاں بھینچی تھی، اور یہ اسی کا نتیجہ تھا۔ میں اپنا سر زور زور سے تکیے پر مارنے لگی کہ شاید اس طرح سے درد کچھ کم ہو جائے۔ کافی دیر گزر گئی لیکن درد تھا کہ کم ہو ہی نہیں رہا تھا، اور پھر کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں چونک اٹھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ایک ہی رات میں ریشما بائی 2 دفعہ میرے کمرے میں آئے۔ کچھ دیر پہلے ہی تو وہ اس قدر غصے میں نکلی تھی۔ کیا سچ میں وہ میری جان لینے آئی تھی؟ یہ سوچ کر میں گھبرا گئی۔ میری نظر دروازے پر جمی ہوئی تھی، تالا کھلا ہوا تھا، اور پھر میں نے دیکھا تھا کہ دروازہ کھول کر اندر آنے والی ریشما بائی نہیں بلکہ شبو تھی۔ وہ اس کوٹھے کی ایک پرانی طوائف تھی لیکن آج تک کبھی میرے کمرے میں نہیں آئی۔ میں حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا یہاں کیا کام تھا؟ کیا ریشما بائی نے اسے یہاں بھیجا تھا، یا وہ مجھے مارنے آئی تھی، یا پھر وہ وہی سوال پوچھنے آئی تھی جس کا جواب ریشما بائی کو نہیں مل رہا تھا؟ مگر شبو کے انداز دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا کہ بات کوئی اور ہے۔ وہ بالکل چوروں کی طرح میرے کمرے میں آئی۔ آتے ہی اس نے دروازہ واپس بند کیا اور دبے پاؤں میرے بستر تک چلی آئی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ریشما بائی سے نظر بچا کر یہاں آئی ہے۔ وہ میرے بستر پر بیٹھی اور میرے سر سے خون نکلتا دیکھ کر اس نے اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر
میرے سر پر پٹی باندھ دی، ٹیبل پر رکھا گلاس اٹھا کر مجھے پانی پلایا، میرے ماتھے کو چوم کر کہنے لگی، پتہ ہے گڑیا، تم مجھے میری بیٹی کی طرح عزیز ہو۔ تمہاری ماں میری پکی سہیلی تھی، ہم دونوں ہمیشہ ساتھ رہے ہیں۔ وہ تمہیں لے کر بہت فکر مند رہتی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ تم اس کوٹھے پر رقص کرو، دوسرے مردوں کے بستر کی زینت بنو۔ تمہاری ماں ایک بہت نیک عورت تھی، اسے تمہارا باپ یہاں بیچ کر گیا تھا۔ دراصل تمہاری ماں کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا، لیکن تمہاری ماں بہت ہی خوبصورت تھی، اور یہی دیکھ کر تمہارے باپ نے اس سے شادی کی، لیکن دوسری شادی وہ ایک رئیس زادہ تھا جس نے اپنے گھر والوں سے چھپا کر تمہاری ماں کو بیوی بنایا۔ اور پھر جب تمہارے باپ کے گھر والوں کو پتا چلا کہ تمہارے باپ نے ایک غریب لڑکی سے دوسری شادی کی ہے، تو انہوں نے تمہارے باپ کو مجبور کیا کہ وہ تمہاری ماں کو چھوڑ دے۔ تمہارا باپ اکثر اپنی عیاشی کی خاطر ہمارے کوٹھے پر آیا کرتا، اس لیے جب اسے تمہاری ماں کو چھوڑنے کا کہا گیا تو اس نے سوچا کیوں نہ ہاتھ لگے پیسے بھی بنا لیے جائیں۔ اسے تمہاری ماں سے محبت تو تھی نہیں، وہ تو بس وقتی طور پر اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، اور نکاح کے نام پر وہ یہ کام کر چکا تھا، اس لیے اس نے تمہاری ماں کو طلاق دی اور پھر یہاں لا کر ریشما بائی کے ہاتھوں اسے فروخت کر دیا۔ تمہارے باپ کو نہیں معلوم تھا کہ تمہاری ماں پیٹ سے ہے، اور یہ بات تمہاری ماں کو بھی نہیں پتا تھی۔ جب تمہاری ماں یہاں آئی تو وہ صدمے سے نڈھال تھی، یہ بات اس پر کسی قیامت کی طرح تھی کہ جس شوہر کے ساتھ اس نے وفاداری کی، اس شوہر نے اسے بیچ ڈالا۔ ریشما بائی نے تمہاری ماں کو یہ سوچ کر اس کے حال پر چھوڑ دیا کہ 2-4 دن میں تمہاری ماں کی حالت سنبھل جائے گی، لیکن ان 2-4 دنوں میں یہ بات کھلی کہ تمہاری ماں پیٹ سے ہے۔ ریشما بائی نے بہت کوشش کی کہ تمہاری ماں کا حمل گر جائے تاکہ اس کی خوبصورتی برقرار رہے، لیکن تمہاری ماں بہت ضدی تھی، وہ نہ مانی۔ اس نے نہ ہی کوئی دوائی کھائی اور نہ ہی بچہ ضائع کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ اس نے استعمال کیا۔ ہر وقت اپنے کمرے میں رہتی اور جائے نماز بچھا کر نہ جانے کیا کیا دعائیں مانگتی۔ میری اس سے بڑی گہری دوستی ہوتی چلی گئی اور میں جان گئی کہ وہ نیک ہے اور اس گندگی کے دلدل میں نہیں پھنسنا چاہتی، لیکن قسمت کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے۔ 9 مہینے تک تو اس نے اپنے آپ کو بچایا، لیکن جیسے ہی تمہاری پیدائش ہوئی، ریشما بائی نے اسے زبردستی ناچنے پر مجبور کیا۔ تمہاری ماں دوسروں کے بستر تک تو نہ جاتی، لیکن ان کے آگے رقص ضرور کرتی تھی، کیونکہ اگر وہ یہ نہ کرتی تو ریشما بائی تمہارے دودھ کا انتظام نہ کرتی۔ تم بھوک سے بلک بلک کر روتی، تمہاری ماں نے تمہاری خاطر اپنے آپ کو دوسروں کے آگے پیش کیا۔ دن گزرتے گئے، تم بڑی ہونے لگی، اور پھر پتا چلا کہ تمہاری ماں کو ایڈز ہے۔ کیونکہ تمہارے باپ کو ایڈز تھا، یہ بیماری وہ تمہارے باپ سے لے کر آئی تھی۔ اس بیماری کو تمہاری ماں نے غنیمت جانا، کیونکہ سب لوگ اس سے دور بھاگنے لگے۔ اب نہ ہی اسے رقص کی محفلوں کا حصہ بنایا جاتا اور نہ ہی کسی مرد کے بستر تک جانے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا۔ تمہاری ماں ہر وقت کمرے میں بند ہو کر عبادت کرتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے، کوئی تمہاری ماں پر زور زبردستی کرنے والا نہیں تھا۔ ریشما بائی تو خود اس سے میلوں دور بھاگتی تھی، اور پھر ریشما بائی کو ایک دن پتا چلا کہ تمہاری ماں کے پاس وہ راز ہے جس کی وجہ سے اس کوٹھے کو بہت ہی نقصان پہنچتا رہا ہے۔ ریشما بائی نے کئی دفعہ تمہاری ماں سے کہا کہ وہ راز مجھے دو، لیکن تمہاری ماں نے کبھی زبان نہ کھولی، یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی اور جاتے جاتے وہ راز میرے حوالے کر کے۔ اسے اتنی مہلت بھی نہ ملی تھی کہ وہ تمہیں کچھ بتا پاتی، لیکن یہ بات ریشما بائی کو نہیں پتا چل سکی۔ اسے یہی لگا کہ تمہاری ماں نے مرنے سے پہلے ساری حقیقت تمہیں بتائی ہے، اس لیے وہ تمہارے پیچھے پڑ گئے۔ لیکن یہی بات تمہارے حق میں بہتر تھی کہ ریشما بائی کو یہی لگے کہ وہ یہ راز تمہارے پاس ہے، اس لیے میں نے زبان نہ کھولی، کیونکہ جب تک تم اسے راز نہیں دو گی وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، تمہیں کسی گاہک کے حوالے نہیں کرے گی، اور نہ ہی تمہیں رقص کرنے پر مجبور کرے گی، بلکہ وہ تمہیں اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھے گی۔ وہ راز میرے پاس ہے گڑیا، جس کے لیے تم سالوں سے روتی آئی ہو، جس کی وجہ سے تم اس کمرے میں بند ہو۔ وہ جس راز کو جاننے کے لیے ریشما بائی تمہارے پاؤں ہاتھ دھو کر پینے کو تیار ہے۔ یہ کہہ کر شبو نے جیسے ہی اپنی قمیض اٹھائی تو میری آنکھیں کھل گئی۔ میں نے غیر یقینی سے شبو کو دیکھا اور کہا، یہ کیا ہے؟ کیا اس کے لیے ریشما بائی اس قدر پاگل ہے؟ اور تم نے یہ بات اتنے سالوں سے مجھے کیوں نہیں بتائی؟ شبو ہنسی اور کہنے لگی، مجھے صحیح وقت کا انتظار تھا، اور اب وہ وقت آ چکا ہے، کیونکہ اب ہمیں اس راز کا استعمال کرنا ہے۔ تم نے ریشما بائی کے منہ پر تھوکا ہے، اور یہ بات اسے کسی طرح سے برداشت نہیں۔ اب تک تو وہ جیسے تیسے تمہیں جھیل رہی تھی، لیکن اب وہ تم سے انتقام ضرور لے گی۔ جتنے غصے سے وہ تمہارے کمرے سے نکلی ہے، میں جانتی ہوں کہ وہ اب خاموش نہیں بیٹھے گی، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ تم اس کے انتقام کی بھینٹ چڑھو۔
اس لیے اب تم اس راز کا استعمال کرو اور اپنے آپ کو محفوظ کرو۔ آج تک اس راز کو تمہاری ماں نے یہاں کی دوسری لڑکیوں کے لیے استعمال کیا ہے، آج تمہاری باری ہے، تمہاری ماں کی نیکی تمہارے کام آنے والی ہے۔ شبو نے اپنی قمیض میں سے کاغذ کا وہ ایک بڑا سا ٹکڑا نکال کر میرے ہاتھ پر رکھا اور کہنے لگی، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہے، میں نے تمہاری ماں سے جو وعدہ کیا تھا آج اسے پورا کیا ہے۔ مجھے سب کچھ بتا کر شبو واپس چلی گئی اور میں ہکا بکا سی اس کاغذ کو دیکھنے لگی۔ وہ ایک بڑا سا نقشہ تھا، اس حویلی کا نقشہ، اس کوٹھے کا نقشہ، اور اس نقشے میں ایک چور راستہ تھا۔ وہ چور راستہ جو شاید پرانے وقتوں میں بنایا گیا تھا۔ یہ حویلی بہت ہی پرانے زمانے کی تھی۔ اس زمانے میں ایسے چور راستے بنائے جاتے تاکہ دشمن سے حفاظت کی جا سکے، لیکن اس کوٹھے پر یہ جو راستہ تھا ان لڑکیوں کی مدد کرتا اور یہاں سے انہیں بھاگنے میں مدد دیتا، اور وہ لڑکیاں بھاگ جاتی جنہیں دھوکے سے یہاں پر لایا جاتا، انہیں اغوا کر کے یا پھر زبردستی پکڑ کر۔ یہ نقشہ بھی پرانے زمانے کا تھا کیونکہ جگہ جگہ سے مٹا تھا۔ شبو نے بتایا کہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جب میری ماں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی تو اسے یہ نقشہ اسی قرآن پاک سے ملا۔ اس وقت میری ماں کو نہیں معلوم تھا کہ یہ نقشہ کس چیز کا ہے۔ میری ماں نے یہ نقشہ شبو کو دکھایا تو وہ دیکھتے پہچان گئے کہ یہ اسی حویلی کا نقشہ ہے، اور پھر ان دونوں نے مل کر وہ چور راستہ تلاش کیا۔ شاید یہ نقش اب تک کسی کے ہاتھ میں اس لیے نہیں لگا کیونکہ اس طوائف خانے میں قرآن پاک کو کھولنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے کسی کو فلاح کا راستہ بھی نہیں مل سکا۔ اور جب میری ماں نے قرآن پاک کو کھولا تو اسے کامیابی کا راستہ ملا، لیکن میری ماں نے یہ کامیابی اپنے لیے نہیں چنی کیونکہ اسے تو ویسے ہی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، نہ ہی کوئی اس کا سودا کرنے والا تھا۔ البتہ یہاں ایسی بہت سی لڑکیاں آتی تھی جن کی حالت بہت خراب ہوتی اور واپسی بھی جانا چاہتی تھی۔ میری ماں اس نقشے پر موجود چور راستے کی مدد سے انہیں راتوں رات یہاں سے فرار کروا دیا کرتی۔ ریشما بائی کو بھنک تک نہ پڑتی۔ کافی عرصے تک تو ریشما بائی دیوانی ہوتی رہی کہ اس کی خریدی ہوئی لڑکیاں یہاں سے فرار کیسے ہوتی ہیں۔ اس نے پہرے تک سخت کروا دیے، لیکن اس کے باوجود بھی میری ماں ان لڑکیوں کو نکلوا کر دم لیتی، اور یہ سب میری ماں کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ یہ بات ریشما بائی کو اس وقت پتہ چلی جب میری ماں کا آخری وقت چل رہا تھا۔ میری ماں مرنے والی تھی، اس پر کسی طرح کی کوئی دھمکی اثر نہ کرتی۔ ریشما بائی نے بہت کوشش کی کہ وہ نقشہ اسے مل جائے۔ وہ چاہتی تو اور مجھے اور میری ماں کو مارنے کے بعد اس راز کو ہمیشہ کے لیے رکھ سکتی تھی، لیکن اس چور راستے کی ضرورت ریشما بائی کو خود بھی تھی کیونکہ اکثر پولیس والے یہاں آ کر ریٹ مارا کرتے اور پھر ریشما بائی کو لاکھوں روپے کھلانے پڑتے۔ اگر یہ چور راستہ ریشما بائی کو مل جاتا، وہ اپنے گاہکوں کو اس راستے سے موقع پر فرار کروا کر لاکھوں روپے بچا سکتی تھی۔ اس کوٹھے پر بڑے بڑے نامور سیاستدان بھی آتے اور یہ راستہ ان کے لیے بھی استعمال ہو سکتا تھا۔ اس راستے کا پتہ چلنا ریشما بائی کو لاکھوں روپے کا فائدہ پہنچا سکتا تھا، اس لیے اس نے میری جان نہیں لی بلکہ میرے پاؤں دھو کر پینے لگی۔ اب یہ نقشہ میرے ہاتھ لگا تھا اور مجھے اس سے فائدہ اٹھانا تھا، مجھے اس گندگی کے ڈھیر سے نکلنا تھا، اور کچھ ہی دیر میں مجھے سمجھ آ گیا کہ یہاں سے باہر جانے کا راستہ میرے ہی کمرے سے ہے۔ جس شیلف میں اماں کی قرآن شریف اور جائے نماز رکھی تھی، اس شیلف میں سے ایک خفیہ دروازہ کھلنا تھا۔ وہ دروازہ ایک سرنگ نما راستے سے ہو کر اس حویلی سے بہت دور ایک سڑک کی طرف جا کر جھاڑیوں کے بیچ نکلتا۔ میں نے اس نقشے کو واپس قرآن شریف میں رکھ دیا کہ جو کوئی فلاح پانا چاہے گا وہ اپنے لیے خود راستہ تلاش کرے گا، اور خود اس نقشے پر بنے راستوں کے ذریعے سے اس حویلی سے باہر نکل آئی تھی۔ یہ حویلی شہر سے کافی دور جا کر تھی، اس لیے جس راستے نے مجھے باہر نکالا تھا وہ ایک سنسان سا جنگل نما علاقہ تھا۔ سالوں میں نے ایک ہی کمرے میں گزارے تھے، اور سالوں بعد جب باہر نکلی تو ایک جنگل جیسی جگہ پر تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں۔ بڑی مشکل سے میں روڈ تک پہنچی اور پھر ایک ٹرک والے نے مجھے لفٹ دے دی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے، لیکن مجھے خود بھی منزل کی خبر نہ تھی۔ میری حالت دیکھتے ہوئے وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے گیا۔ مجھے پتا چلا کہ یہ گجرانوالا کا کوئی گاؤں ہے۔ لوگ بہت ہی ملنسار اور خوش اخلاق تھے۔ کسی نے نہ پوچھا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں۔ سب نے بس مجھے اپنا مہمان بنا لیا۔ جب مجھے یہاں 2-4 دن گزر گئے تو میں نے اس ٹرک والے کی بیوی کو اپنی حقیقت کہہ سنائی۔ جب اسے پتا چلا کہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں اور میں کہاں سے آئی ہوں تو اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی کہ آج سے میں تمہاری بہن ہوں اور تم یہاں پر رہ سکتی ہو۔ اس گاؤں کا وڈیرا ایک بہت ہی بڑا سیاستدان تھا اور بہت ہی نیک انسان تھا۔ اس ٹرک والے نے ساری بات جا کر اپنے وڈیرے سائیں کو بتائی تو انہوں نے یقین دلایا کہ وہ ریشما بائی کے خلاف کارروائی ضرور کریں گے اور انسانی خرید و فروخت کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔
انہوں نے ایسا کیا بھی، ریشما بائی کے خلاف FIR درج کروائی اور مجھے گواہ بنایا، لیکن یہاں قانون کی گرفت اتنی مضبوط نہ تھی کہ کچھ دن حوالات کی ہوا کھانے کے بعد ریشما بائی پھر دوبارہ اپنے کوٹھے پر پہنچ گئے۔ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی، مگر میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ جس انسان کو فلاح پانی ہو اسے فلاح مل سکتی ہے اگر کوٹھے پر آنے والی لڑکیاں اپنی حالت پر اللہ سے رجوع کریں گی اور قرآن پاک کو کھولیں گی تو انہیں اس کوٹھے سے نکلنے کا راستہ خود بخود مل جائے گا۔ میں نے اب اس معاملے کو اللہ اور اس کے بندوں پر چھوڑ دیا ہے۔ بس میں نے ایک بات سیکھ لی ہے کہ مشکل وقت میں بھی اگر انسان اللہ کو پکارے تو مدد وہاں سے ملتی ہے جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کرتا۔ جہاں میں نے اس معاشرے کا اتنا برا روپ دیکھا تھا، وہیں ٹرک ڈرائیور اور اس کی بیوی کا ایک بہت ہی خوبصورت روپ بھی دیکھا ہے۔ اگر پاکستان میں ریشما بائی جیسی عورتیں ہیں تو ٹرک ڈرائیور کی بیوی جیسی عورتیں بھی ہیں، جو بنا کسی غرض کے دوسروں کی مدد کرتی ہیں اور انہیں سینے سے لگاتی ہیں۔ میں صرف برائی کو ہی بیان نہیں کروں گی، بلکہ جو اچھائی میں نے دیکھی ہے اسے بتاؤں گی، کیونکہ یہ اچھائی میرے ہی ملک میں ہے۔ آپ کا خیال ہے کیا میں نے اس نقشے کو وہیں چھوڑ کر ٹھیک کیا؟ کبھی کوئی لڑکی کوٹھے کی زندگی سے تنگ آ کر قرآن پاک کھولے گی، اس نقشے سے مدد لے گی؟ کیا ہمارے ملک میں ایسی طوائفوں کے لیے کوئی قانون نہیں جو معصوم لڑکیوں کی خرید و فروخت کرتی ہیں؟ کیا واقعی میں ہمارے ملک میں قانون سب کے لیے یکساں ہے؟ اس کا جواب آپ لوگوں کو معلوم ہے اور مجھے بھی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ قانون کی گرفت اتنی مضبوط ہو کہ پھر کوئی کسی کی بیٹی کو بیچنے کی جرت بھی نہ کرے۔